لباس سے اچھے انداز سے آپ اپنے آپ کو جو ہے اختیار کرتے تھے، اپنا اچھے لباس کو آپ پہنتے تھے اور کہتے تھے آپ فرماتے تھے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بڑا سنگار کرے، میرے لیے بڑے سنورے، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے اچھے کپڑوں کو اور اچھے لباس کو اچھے انداز کو اختیار کروں۔ تو لہٰذا جس طرح آپ کے دل کے جذبات ہیں، بیوی کے اندر بھی جذبات ہیں، وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ اس طرح رہیں، تو لہٰذا آپ اس کی پسند کو ناپسند کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اپنی زینت کو اختیار کریں۔ بعض جگہوں پر شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان کی خدمت نہ کرنے پر جھگڑے، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، بھائی بہن کے کپڑے نہیں دھوئے، یا کہ ان کو کھانا بنا کر نہیں دیے، اب یہاں پر جھگڑے۔ اس معاملے میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بیوی کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ شوہر کی، نہ کہ شوہر کے بھائیوں کی، نہ کہ شوہر کے بہنوں کی، نہ شوہر کے ماں باپ کی۔ سمجھ رہے بات؟ آپ بیوی اگر لے آئے ہیں، شادی کیے ہیں، تو اب اس کی ذمہ داری آپ کی دیکھ بھال، آپ کے پکوان کی۔ اب اگر وہ آپ کے ماں باپ کی اور آپ کے بہنوں کی، آپ کے بھائیوں کی بھی اگر خدمت کر دے رہی تو الحمدللہ یہ اس کی طرف سے احسان ہے، اس کی طرف سے احسان۔ اور اس احسان کے بدلے میں شوہر بھی کیا کرتا ہے، اس کے ماں باپ کی طرف یا اس کے بھائی بہنوں کی طرف یا کہ اس کے رشتہ داروں کی طرف وہ بھی احسان کرتا ہے، یہ آپسی تعلقات رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر کوئی بیوی یہ کہہ دے کہ مجھے آپ کے ماں باپ کی، آپ کے بھائی بہن کی خدمت نہیں کرنی ہے، یا کہ مجھے جو آپ الگ کر لے کر دیں یا الگ جگہ رکھیں، تو یہاں پر شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق اگر وہ اپنی بیوی کو الگ رکھ سکتا ہے تو الگ رکھنا ہے۔ علماء نے یہاں تک اگر اس کے اندر وسعت ہے اس بات کی کہ وہ اپنی بیوی کو الگ اس کے مطالبے کو پورا کر سکتا ہے تو پورا کرنا چاہیے۔ اور اسی ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پر تنہا ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ رکھیں، اور وہ بیویاں کہتے ہیں کہ ہمیں بلا لو ادھر، ہمیں اپنے ساتھ رکھو۔ اور اگر آپ کو وسعت ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ رکھیں تو یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے کہ آپ کو بلا کر اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ شوہر جہاں ہے بیوی وہاں ہے۔ آپ نے شادی کی اپنے ساتھ رکھنے کی، آپ یہاں ہیں اور ان کو وہاں چھوڑ رکھے ہیں، اور آپ کو وسعت ہے کہ آپ ان کو بلائیں اور نہیں بلا رہے ہیں، تو پھر کوئی آپ ان پر ایک طرح کا ظلم ہے، آپ ان کے حق کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو بیوی پر جو آپ کے اپنے رشتہ داروں کا جو بوجھ ہے وہ اگر آپ لاد رہے ہیں اور بیوی اس کو قبول کر رہی ہے تو الحمدللہ نہیں قبول کر رہی ہے، تو پھر وہ اس پر لازم آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کرنا ہی کرنا ہے، نہ کریں گے تو جب یہ ہوگا یا کہ میں الگ کر دوں گا یا طلاق دے دوں گا یا اس طرح کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں، در حقیقت شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ بیوی آپ کی ہے، آپ کی خدمت جو ہے اس پر لازم ہے، آپ کے اپنے جو جتنے اور رشتہ دار ہیں ان کی خدمت جو ہے وہ بطور احسان ہے، اس پر جو ہے لازم نہیں۔ اب آئیے کچھ غلطیاں ہیں بیوی کی طرف کی، بیوی کی جانب سے، اس کو بھی جو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بول دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع ختم ہو جائے۔ وہ ایک سب سے پہلے نمبر ایک، شوہر کی عظمت کو قبول نہ کریں۔ بیوی یہ سمجھنا کہ میں اور میرا شوہر برابر ہے، یہ بہت سارے جگہوں پر یہ مسئلے پیدا کرتے ہیں، خصوصاً وہ خواتین جو امپلائڈ جو ملازمت کرتی ہیں، وہ کیا سمجھتی ہیں میں بھی برابر، میرا شوہر بھی برابر، وہ بھی کمانے میں بھی کمانے، وہ بھی جاب کرنے میں بھی جاب۔ اب یہاں پر یہ کہ کون کسی خدمت کرے، سوال تب نہیں گا، سوال تب نہیں گا۔ ابھی سوال کا جواب شوہر صاحب ہی دیں جو جاب کروا رہے ہیں، تو یہاں پر مسئلے پیدا اصل کے اعتبار سے میں نے شروع میں کہا کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے عزت فوقیت دی ہے اور بیوی کو اس کے تابع اللہ نے کیا ہے، تو اس اعتبار سے بیوی جو اس کی بات مانے، اس کا احترام کرے، اس کی خدمت کرے، بلکہ یہاں تک بات ہے کہ اگر شوہر کو اس کی مرضی نہیں ہے کہ اس کا نام بلایا جائے تو اس کا نام نہ بلایا، یہ بھی اس کے اندر کیونکہ احترام کے خلاف ہے ہمارے معاشرے میں۔
جو بات دوسرے معاشروں کے اندر نام بلانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسے عربی کے اندر رسول اللہ کے نام بلا، آپ کی بیویاں نام بلاتی تو کوئی حرج نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں عربی معاشرے کے اندر نام بلائے جاتے ہیں، بیوی نام بلاتے ہیں شوہر کا کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے نام بلانا اس کے احترام میں تو کمی، ہر معاشرے کا اپنا الگ رواج ہے۔ اگر کوئی شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا نام نہ بلائے، وہ اس کے اندر اپنے احترام محسوس کرتا ہے، یہاں محسوس کرتا ہے، تو بیوی نام نہ بلائے، کنیت بلائے، بچے کے نام سے بلائے، بچے کے باپ کے نام سے بلائے، جیسے بچے کا نام سعد ہے تو وہ سعد کہے، تو اس طرح کوئی بھی کنیت سے بلائے، یا کوئی اور نام دے جو اس کا جو پیارا پیارا نام ہے اس طرح۔ لیکن اگر شوہر پسند کرتا ہے کہ اس کا نام بلا سکتی ہے، اجازت دیتا ہے، تو نام بلا کی حالت نہیں ہے، تو منع نہیں۔ نمبر 2، شوہر کی رضامندی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل کرنا۔ شوہر یہ چاہتا ہے کہ فلاں آدمی نہ آئے، تمہارا فلاں رشتہ میرے گھر میں آئے، ٹھیک ہے میں اپنے بھائی سے تعلق رکھو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہارا بھائی میرے گھر میں آئے۔ اب یہاں پر بیوی کی اجازت نہیں کہ اس کا بھائی ملتا ہے۔ اسی طرح بغیر شوہر کی اجازت کے یہ چلی جانا کہیں بھی، چاہے اپنے ماں کے گھر، چاہے اپنے باپ کے گھر، اگر اجازت کی جائے جائے۔ شادی کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھیں، شادی سے پہلے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے لیے سب سے افضل ترین لوگ ماں باپ ہیں، ان کی خدمت اس پر لازم ہے۔ لیکن شادی کے بعد لڑکی ماں باپ کی خدمت اس کے لیے افضل نہیں، شوہر کی خدمت اس کے لیے افضل، بلکہ شوہر یہ چاہتا ہے، اگر نہیں مسئلہ اگر ایسے اگر ہو جائے کہ شوہر کی خدمت اور ماں باپ کی خدمت ٹکرا رہی، دونوں نہیں کر پا رہے، کسی ایک ہی کر سکتی ہے، تو وہاں پر کس کی خدمت لازم ہوگی؟ شوہر کی، نہ کہ ماں باپ کی۔ شادی کے بعد شوہر کی افضلیت، شوہر کی خدمت ہی لازم ہے بیوی پر، ماں باپ کی نہیں۔ ماں باپ کی خدمت شادی سے پہلے، شادی کے بعد شرعی دلائل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اپنے شوہر کی خدمت کو وہ اپنے اوپر لازم کرے، اسی کو وہ افضل جانے۔ ہاں اس کے بعد اگر موقع اگر ہے ماں باپ کی بھی خدمت کر سکتی ہے، شوہر بھی اجازت دے رہا ہے، وقت بھی ہے یا کہ وسعت بھی ہے، تو پھر وہ اپنے ماں باپ کی بھی کر لیں، ورنہ اس پر جو ہے شوہر کی خدمت ہی لازم ہوگی۔ نمبر 3، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت نہ کرنا، جس کے اندر بے پردگی بھی داخل ہے۔ بے پردگی ایک دروازہ ہے جو بے حیائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور جہاں بے پردگیاں ہوتی ہیں تو پھر وہاں پر پھر جو ہے غلط تعلقات کے راستے نکل جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پردے کو جو ہے اسلام نے بہت ضروری قرار دیا، جو اس طرح کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک چھت کے اندر غیر محرم جوان ہو، تنہائی کے نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جہاں پر ایک مرد ایک عورت جو اجنبی ہوں اگر تنہا وہاں پر تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے دماغوں کے اندر غلط خیالات یا زنا کے خیالات داخل کرتا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات بالغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں نیک بیویاں کون ہیں؟ فرمایا قانتات، جو شوہر کی مطیع فرما بردار ہیں، جو شوہر کی اطاعت گزار ہیں، حافظات بالغیب، غیب کی حالت میں شوہر غائب ہے، شوہر حافظ گیا ہوا ہے، جو شوہر کسی بستی میں نکلا ہوا ہے، تو اپنے آبرو کی اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو بھی حلال نہ سمجھیں۔ اسی طرح شوہر کے مال کی حفاظت کریں، شوہر کی عزت کی حفاظت کریں، شوہر کی امانت کی حفاظت کریں۔ یہ سب جو ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی یا نیک عورتوں کی صفات میں اللہ نے گنوایا ہے۔ اسی طرح نمبر 4، ضرورت سے زائد غیرت مندی، عورت اپنے شوہر کے سلسلے میں زیادہ ہی غیرت مند ہے۔ اب یہاں پر بھی مسائل پیدا ہوتا ہے، غیرت اپنی جگہ مطلوب ہے بیوی کی طرف سے، لیکن زیادہ غیرت میں اگر آ گئی عورت، اب وہاں پر مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ میرے شوہر کی طرف کوئی عورت نہ دیکھے، میرے شوہر سے کوئی عورت بات نہ کرے، میرے شوہر کی کوئی عورت کام نہ کرے، میرے شوہر کی طرف کوئی عورت نہ مسکرائے،
بازار ہے, گزر رہے ہیں, کوئی اگر دیکھ لی اب یہ غیرت میں آ گئی, ابھی فلاں دیکھ غیر ضروری مسائل. تو غیرت کی ایک حد ہوتی ہے, جہاں غیرت یا کوئی بھی چیز حد سے اگر آگے بڑھ جاتی ہے تو وہاں پر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بریانی بھی اگر زیادہ کھا لیں تو کیا ہوگا؟ ہاں اسی چیز اچھی ہو لیکن اگر حد سے اگر آگے بڑھ جا رہی ہے تو پھر وہ چیز وہاں پر خرابی لاتی ہے. تو غیرت مندی بھی یہ زیادہ اگر ہو جائے تو سبھی نتائج پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت سارے کام پیدا ہوتے ہیں. نمبر 5, شوہر کا شکر گزار احسان نہ ہونا, ناشکری بہت ساری جو عورتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. ایک میں نے دیکھا کہ جو جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہیں جہنم کے اندر, تو فرمایا کیوں؟ تو فرمایا کہ تکفرن العشیر, کہ تم وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں, شوہروں کے احسان نہیں مانتی. ہمارے شوہر کتنا بھی کر لے آخر میں کہتی ہیں یہ تم نے مجھے کیا کیا, تم نے مجھے کیا دلا دیا, تم نے میرے لیے کیا کر دیا. یہ ایک جملہ شوہر کے پورے احسان میں پانی کر دیتا ہے, اور اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدل مار ہوتے ہیں. تو لہٰذا شوہر گزار بنے, احسان مند بنے. اور نمبر 6, شکوے شکایات زیادتی. جب دیکھو شکایت, جب دیکھو شکوے, جب دیکھو جو ہے مسئلے, کچھ نہ کچھ جب بھی شوہر آئے شکوے شکایات, کیا ہوگا اس سے؟ فکس ہو جاتا ہے انسان. بلکہ بعض گھر سے باہر آنا شروع کرتے ہیں, بھائی گھر میں جاؤں تو پریشان, گھر میں جاؤں تو جیسے جاؤں کمپلینٹس. اب اسے اب آلٹرنیٹ تلاش کریں. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ہوٹلیں, دوست احباب, محفلیں, یا آفس کا کام کر کے بہانے بنا کے کہیں اور جا کے بیٹھ جانا. اب غیر ضروری طور پر انسان گھر سے باہر آنا شروع کرتا ہے, اور کبھی کبھار گھر سے باہر آنا کسی اور پٹری کو اس کو لے جاتا ہے, کوئی اور لائن لگ جاتی ہے, کسی اور کی طرف نکل جاتا ہے. اب سبب کون بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بعد میں میرا شوہر کسی اور کی طرف چلا گیا, کوئی اور پسند کر لیا, ٹھیک, لیکن سبب کون بنے؟ یہاں پہ شکوے شکایت, یہاں پہ جب دیکھتے کمپلینٹس. تو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ خود بھی ہینڈل کر سکتی ہیں, اس کو خود ہی ہینڈل کریں. اور جہاں مسئلے آپ سے حل نہیں ہوئے تو آپ کو شوہر تک لے کر جائیں, اور شوہر سے بھی حل نہیں ہوئے تو صبر کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو یہ شکوے شکایات سے انسان جو ہے گھبرا جاتا ہے, اور جو ہے وہ گھر سے دور ہونا شروع ہوتا ہے. اور نمبر 8, شوہر کے لیے سیرت اختیار نہ کرنا, شوہر کی پسندیدہ خوشبو اختیار نہ کرنا, اور شوہر کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھالنا. یہ چیز بھی انسان کو متنفر کر دیتی ہے. یہ چیز بھی اگر آپ اپنے شوہر کے مطابق اس کے معیار پہ آپ نہیں بن رہی ہیں تو پھر لازم ہے تو شیطان دیکھنے اور اس کو ڈائیورٹ کرتا ہے, اور ڈائیورٹ ہونے کے بعد سبب اس کا کون ہوتے ہیں؟ خود عورت ہوتی ہے. تو عورت کے لازم ہے کہ شوہر کی پسند کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو ڈھالے, اور اس کے پسند کے کپڑے, اس کی پسند کی خوشبوئیں, اور اس طرح کی جو ہے لائف اسٹائل کو اختیار کرے جو جائز حدود کے اندر ہو. اور رسول اللہ نے فرمایا خیر النساء من تسرت اذا ابصرت, کہ بہتر عورت کون ہے, بہتر عورت کون ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو تم کو خوش کر دے. یہ بہتر بیوی ہے. نظر کرو تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. طبیعت کیسے خوش ہوگی؟ پھٹے پرانے کپڑے, ہاں, بدبو والی, کچن والی, پیاز لہسن والی, وہ والی کپڑے اگر پہنے تو شوہر پسند کرے گا. گھر میں داخل ہوتا ہے کیونکہ سڑی میکسی میں, پھٹی میکسی میں, پورا گندا بال, اب آپ اس کے بقریب جا رہے ہیں, جاؤ جا کر اپنے آپ کو ریڈی کر دیں. اتنا بولنے تک کیوں اپنے آپ کیوں رکھ رہی ہے؟ جب معلوم ہے شوہر آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑیں, اپنے آپ کو لے سنبھالیں اس کے استقبال کے لیے. گھر میں انسان داخل ہو تو خوشی کے ساتھ, مسکراہٹوں کے ساتھ, خوشبوؤں کے ساتھ استقبال کریں. باہر پوری تھکن کے 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد معاملہ ہو تو شوہر داخل ہوتے وہ سڑی میکسی میں دیکھنے جاتا ہوں اسے, ارے وہ بدبوؤں کے ساتھ سامنے آئے گا, اور اسے بہتر تو تھوڑی دیر یوں آ گیا. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ایک دوسرے کو گرفتار کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے موجود ہیں, اور ان کا اختیار نہ کرنا در حقیقت ایک دوسرے کو دوریوں پر لے جاتا ہے. تو لہٰذا اسی طرح اپنے مسائل کو پڑوس
و شرور سے تباہ کر دیتی ہیں، اپنے مسائل کو خود نہیں حل کرتی۔ اب اڑوس پڑوس کے عورتوں کے لیے تو کافی وقت ہوتا ہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کیا، خاص کر جو بڑی بڑیاں جو ہوتی ہیں یا کچھ خاص قسم کی عورتیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کا شوہر سے کیسے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اس کی عورت کے اندر کیا خامی ہے، یہی فالٹ پکڑتے رہنا، یہی کام ہوتا ہے۔ اب یہ عورتیں کہیں یہ فسادی ہیں، گھروں کو تباہ کرنے والی عورتیں، ان کو گھروں میں داخل نہیں کرنا، ان کے گھروں میں تو جانا، یہیں سے فساد شروع ہوتا ہے، جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہیں، کیونکہ یہ جو تباہ کرنے والے مشورے بھی جو ہے تباہ کرنے والی زندگی ہیں، اور جو ہے ان کے کام بھی ایسے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں ایسے عورتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور اسی طرح شوہر کی آمدنی سے زیادہ اخراجات آپ کی مانگیں شوہر کی آمدنی زیادہ ہو، اب دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ شوہر کی آمدنی کتنی ہے، کتنا افورڈ کر سکتا ہے، اسی کے اعتبار سے آپ اپنے مسائل کو پیش کریں، اسی کے اعتبار سے جو ہے آپ اپنے جو ہے اپنی مانگوں کو رکھیں۔ آپ شوہر میں چاہتے ہیں آمدنی 3000 ریال کی ہے اور جو ہے آپ کا جب میک اپ بھی 4000 ریال کا نکل رہا ہے، کیا ہوگا؟ ایک ہی مہینے میں ڈیڑھ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر یا تو پھر وہ آپ سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے گا، یا پھر آپ کو راضی کرنے کے لیے غلط طریقے سے کیا کرے گا، آمدنی بڑھانے کے چکر میں، رشوت خوری میں یا غلط کاری میں یا لاٹری میں یا شارٹ کٹ کے جتنے مسائل ہیں ان میں اپنے آپ کو خطرہ کرنے کو، تاکہ آپ کو راضی کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں جو آپ کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ اور نمبر 12 صبر کی کمی اور چڑچڑاپن، یہ خاص کر بہت سارے عورتوں کے اندر صبر کی کمی ہوتی ہے، جذباتی زیادہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے چڑچڑاپن بھی زیادہ آ جاتا ہے۔ تو ذرا کنٹرول کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں، جو آپ کے سکون کو ختم کر دیتی ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے صبر کے ساتھ، حمل کے ساتھ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 13 ہر چھوٹے اختلاف پر جو بات عورتیں ہوتی ہیں طلاق کا مطالبہ، آپ یہ نہیں کر سکتے طلاق دے دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأۃ، ہر وہ عورت سألت زوجها طلاقا من غیر باس، بغیر کسی ضرورت کے وہ طلاق کا مطالبہ کرے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اللہ، ہاں یہاں پر بات بنی نہیں پاتی ہے، مسئلے کا حل ہی طلاق ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا حل نہیں ہے، فرق بات ہے۔ لیکن ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر جو ہے طلاق کے مطالبے، ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر جو ہے طلاق کے مطالبے عورتیں جو کرتی ہیں، تو یہ بہت ہی غلط ہے اور اسلامی اعتبار سے ایک حرام چیز ہے۔ اور جو ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ طلاق کے بعد آپ کی زندگی سکون سے ہو؟ اللہ کی قسم، طلاق یہ آپ کی زندگی کو برباد کرنے کا بہانہ ہے۔ جو چھوٹے مسائل سے ڈر کر پریشان ہو کے آپ جو طلاق مانگ رہی ہیں، اس کے بعد ایسے بڑے بڑے مسائل آگے جو حل نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ کے لیے ہماری اپنی خواتین سے میں کہوں گا کہ اپنی زندگی کی ڈائری سے طلاق، لفظ طلاق کو مٹا دیں۔ آپ کی زندگی کی ڈائری کے اندر طلاق کا لفظ ہی نہ ہو، کیونکہ یہ لفظ ہوگا تو پھر آپ ذکر کریں گے، کیونکہ یہ لفظ وہ لفظ ہے جو آپ کی زندگی کو اور آپ کے بچوں کی زندگی کو تباہ کرنے والا لفظ ہے۔ نمبر 14 شوہر کو حقیر جاننا۔ بعض عورتیں جو ہے اپنے اعتبار سے متمادہ ہوتی ہیں، ڈگری ہولڈر ہوتی ہیں، یا کہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، یا کچھ نہ کچھ اعتبار سے شوہر کے اعتبار تھوڑا سا آگے ہوتی ہیں۔ اب وہ جو ہے شوہر کو کیا کرتی ہیں؟ بالکل ڈیگریڈ کرتی ہیں۔ ہاں، ان کے پاس کون ڈگری ہے، ان کے پاس کون سا مال ہے، ان کے پاس کون سا حسن ہے، کون سا منصب ہے، ان کو میں کیا ویلیو دوں، ان کو میں کیا خاطر میں لاؤں؟ کچھ خاطر میں نہ لائیں، کم از کم اتنی خاطر کافی ہے، اتنی ان کی ڈگری کافی جو آپ کے شوہر ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ شوہر کے اعتبار سے اللہ نے جو ویلیو دیا ہے وہ ویلیو ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اوپر کر دیا، تو لہٰذا اللہ کا دیا ہوا منصب ہے شوہر، اب اس کو آپ ڈیگریڈ نہ کریں۔ اس کو ڈیگریڈ کرنا تو اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو ڈی ویلیو کرنا اپنے آپ کو اپنی ویلیو کرا دینا، تو لہٰذا اپنے شوہر کو کبھی آپ حقیر نہ جانیں، اور اسی طرح آپ بستر پر بلائیں تو نظر اور بہانے تلاش نہ کریں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوہر جب اپنے عورت کو بلائے بستر پر اور نہ آئے تو جو رات بھر ہے اللہ کی لعنتیں اس عورت پر اترتی ہیں، اگر وہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی وہاں پر جو ہے کوئی عذر نہ ہو، تو اس صورت میں اگر ہو تو پھر وہ قابل قبول ہے۔ اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ بعض عورتیں ایسی
دل سے پسند نہیں کرتی ہے تو بددعا بھی کرتی ہے، بددعا بھی دیتی ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں بات سننے میں آئی، اللہ ہدایت کرنے، کیونکہ وہ در حقیقت کی بیوقوف عورتیں ہیں، کیونہ ان کو شوہر کے پاس شوہر کی اہمیت ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے، کیونکہ اگر شوہر کا سایہ ہم سے ہٹ گیا، شوہر کا آسان سے ہٹ گیا تو جو مشاکل جو پریشانیاں ان کی زندگی میں آنے والی ہیں اس کا انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ بددعائیں ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جو ہے اپنے مال کو یا اپنے اعلیٰ اولاد کو بددعا نہ دے، اس لیے کہ اللہ اگر اس وقت کو اگر اجابت کی گھڑی اللہ تعالیٰ کے اس کو اگر اس وقت اجابت کی گھڑی اللہ رکھے وہ بددعا قبول ہو گئی تو پھر اس کے بعد زندگی بھر سے وہ عورت ہوتی رہے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا سبب عورتوں کا جہنم میں داخل ہونے کا تقسیم اللہ یہ بددعائیں زیادہ کرتی ہیں، بددعائیں زیادہ کرتی ہیں، اور یہ بددعائیں اس کی زندگی میں کبھی صادق آ گئی، قبول ہو گئی تو پھر زندگی دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے پریشان بن جاتی ہے، اور آخرت کی زندگی بھی اس کے لیے وہاں پر بھی اس کی سزا اس کے لیے موجود ہے۔ تو لہٰذا آخری بات یہ ہے کہ بسا اوقات جو ہے بستر کے تعلقات کے اندر کمی، یہ کسی سبب کی وجہ سے اگر اس طرح اگر میاں بیوی کے درمیان بستر کے تعلقات کے اندر کمی ہو تو اس کمی کو جو ہے بعض خواتین کیا سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ ممکن ہو وہاں پر کوئی عذر ہو، وہاں پر کوئی سبب ہو جو اس کو نہ معلوم، تو اس کو معیار بنا کر یہ سمجھنا کہ جو ہے محبت کی دلیل بنا لینا یہ غلط ہے۔ اب اس کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ آپس میں بیٹھ کر یہاں پر مسئلہ کیا ہے، کیا پرابلم ہے، آپس میں دوسرے کو یہ وضاحت کریں، اس کو سالو کریں، پھر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اس موضوع میں کافی بڑا اہم بھی ہے، کافی طویل بھی یہ موضوع ہے کہ تفصیل میں کر جائیں، لیکن جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر ان پر بھی اگر ہم عمل پیرا ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں اندر سکون اور ٹھہراؤ آ جائے گا، انشاءاللہ ہمارے مسائل جو ہے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، ہماری زندگی کے اندر جو اختلافات ہمارے گھروں کے اندر جو موجود ہیں انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، اللہ تعالیٰ میاں جتنے بھی شوہر اور بیوی ہیں ہمارے اپنے اور ہمارے رشتہ دار ہمارے جتنے بھی تعلقات والے اللہ تعالیٰ ان سب کے رشتوں کے اندر مضبوطی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ سکون اطمینان نازل فرمائے، اور ہمارے گھروں میں اللہ کھول دے، اور جس طرح ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانیاں دور کر دے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ اس مبارک بچے سے سب کو جمع فرمایا ہے اس سے بہتر انداز سے اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے بیویوں کے ساتھ، ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اگلی جمعرات نہیں اس کے بعد والی جمعرات میں یہ مسجد کلیہ یہاں پر ہے، جہاں پر تحفیظ قرآن کا حلقہ چلتا ہے، تو ان لوگوں کا سالانہ اجلاس وہاں پر موجود ہے، اور جس میں ہماری تقریر میں اس میں رکھی گئی ہے آنے والی جمعرات اور اس کے بعد والی جمعرات کو، تو لہٰذا جو حضرات کے اس میں وہاں پر شریک ہو سکتے ہیں۔ شاید خواتین کا انتظام نہیں وہاں پر، لیکن صرف مردوں کے لیے انتظام ہے۔ تحفیظ قرآن کا یہ حلقے کا وہاں پر اختتامی اجلاس ہے، اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں تاکہ چھوٹے بچوں کا کی ہمت افزائی ہو جو انہوں نے وہاں پر قرآن کریم کا حفظ کیا۔ یہ مسجد بڑھیا رہنے اور پیچھے جو مسجد ہے، ساتھ مارکیٹ کے پیچھے جو مسجد ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ بیوی کے اوپر شوہر کے لیے کھانا پکانا لازم نہیں بلکہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پکایا کھانا مہیا کرے؟ اب اس سوال کا اگر ہم دوسرا کا جواب اگر دیں یا کہ دوسرا سوال کے ذریعے سے دوسرا سوال ہم پیدا کریں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے تو پھر بیوی کی ذمہ داری کیا رہے گی؟ جنہوں نے سوال کیا اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ بیوی جیسے بستر کے لیے باقی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔
یہ غلط تصور ہے، کیونکہ صحابیات کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں تو گھروں کے کام خود کرتی تھی، یہاں تک کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ خود ہی اپنے گھر کے اندر جو ہے روٹی پکاتی تھی، خود ہی جو ہے، بلکہ چکی میں آٹا جو ہے چکی میں آٹا جو پیستی تھی، جو بڑا ہی مشقت والا کام تھا، بلکہ آٹا پیس کر جب ہاتھوں میں گٹھے آ جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام اور نوکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست ہونے کی ایک مرتبہ وہ واقعہ مشہور ہے جس میں رسول اللہ کے پاس جب تشریف آتی ہے یہ سن کر کہ رسول اللہ کے پاس غلام آئے ہیں تو عطا فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ تم کو بھی غلام دے دے تاکہ تمہاری آسانی ہو جائے گھر کے کاموں کے اندر، تو یہ تشریف لاتی ہے، لیکن دیکھتی ہیں کہ یہ لوگ کافی مجمع لگا ہوا ہے تو سے دیکھ کے واپس ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اپنی صاحبزادی کو، لیکن چونکہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، لوگ موجود تھے، تو آپ اس وقت آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ کی نظر پڑ گئی، سب تقسیم ہو گئی، مجمع چھڑ گیا، تو پھر آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹی میں نے دیکھا کہ تم آئی ہوئی تھی، کوئی خاص بات؟ کہا کہ بابا مجھے پتہ چلا کہ کچھ غلام آئے اور میری یہاں پر مشقتیں جو گھر کی ہیں تو اس کے لیے کچھ آسانی ہو جائے تو مجھے غلام کے لیے میں بھی آئی تھی۔ کہا کہ بیٹی کو اگر پہلے بتا دیتی تو کچھ ہوتا تھا، پورے غلام بھی بڑھ گئے۔ ہاں، پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ دیکھیے رسول اللہ کے صحابہ اس سے بہتر چیز ہے ضرور بتلائیے۔ کہا کہ جب تم ہمارے خواتین کے لیے یہ خاص رسول اللہ کی نصیحت ہے، فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ تم کہہ لو تو اس غلام سے زیادہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور جب تم صبح اٹھو گی تو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کا پورا تھکن اللہ دور فرما دے گا، بالکل فریش ہو تجربہ کیجیے۔ اور واقعی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صادق ہیں، سچے تجربے کی شرط۔ تو ہمارے خواتین کے گھروں کے اندر کام زیادہ ہے، رات میں سوتے ہوئے لیٹے ہوئے ان کلمات کو کہہ کر ذکر کو پڑھ کے سوئیں، صبح اٹھیں دیکھیں انشاءاللہ فریش ہو گئے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جو صحابیات اپنے گھروں کے اندر کھانا بناتی تھی اور گھر کے کام کاج کرتی تھی، کسی کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے بستر پہ دراز ہوتی تھی صرف بستر کے لیے۔ اب یہ جنہوں نے بھی سوال کیا ہے اس کے لیے کوئی دلیل ہمارے سامنے پیش کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ ہم دلیلیں تو ہمارے پاس یہی ہے کہ صحابیات